اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ ان قلت یکفی فی الردع الآیات الناہیہ والروایات المانعۃ عن اتباع غیر العلم وناہیک۔ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں طلاب کرام کے لیے، کفایت الاصول کے طلاب کے لیے امتحان لجنہ میں مادہ امتحانی کفایت الاصول جلد دوم امر ثالث سے ہے۔ ہم نے مادہ امتحانی کا درس پڑھنا شروع کیا تھا امر ثالث سے۔ خبر روایت کی حجیت کی ادلہ بیان ہو رہی تھیں، ان میں سے تیسری دلیل اجماع ہے۔ اجماع کے ذیل میں مصنف نے کہا تھا، اس دلیل کے ذیل میں، کہ اس اجماع کی تقریر مختلف وجوہ سے ہے۔ دو وجوہ کو مصنف نے رد کیا اور تیسری وجہ میں بیان کیا کہ در حقیقت اس اجماع کا مرجع سیرت عقلائیہ ہے۔ سیرت عقلائیہ یعنی تمام عقلاء خبر واحد پر عمل کرتے ہیں، اور کسی نبی نے بھی نہیں روکا، کسی نبی کے وصی نے بھی نہیں روکا، لہذا شرعیات میں شارع کی رضا موجود ہے، یعنی خبر واحد کو لیا جا سکتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ایسی دلیل ہے کہ جس پر کوئی بھی اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے مصنف اشکال کو رد کرتے ہیں کہ اگر یہ اشکال کوئی کرے کہ آیات ناہیہ اور روایات جو غیر علم اور ظن کی اتباع سے روکتی ہیں، جیسے آیات میں سے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، یہاں پر بھی ظن کی اتباع سے روکا گیا ہے۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اس آیت میں بھی روکا گیا ہے۔ اسی طرح روایات جس میں مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا یثابت دین بالعقول، عقل کے ذریعے، عقول کے ذریعے دین کو حاصل نہ کرو، یعنی ظن سے روکا گیا ہے۔ تو یہ آیات اور اسی طرح روایات یہی کافی ہیں سیرت کے رد کے متعلق۔ یہ مثلا اشکال ہو سکتا ہے کہ سیرت عقلائیہ ظن کا فائدہ دیتی ہے، لہذا یہ آیات ظن سے روک رہی ہیں، ظن کی اتباع سے، تو یہ آیات کافی ہیں۔ اس اشکال کا جواب مصنف دیتے ہیں کہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں مصنف کہ اولاً تو ان آیات کا تعلق ہے کہ اصول دین میں ظن کی اتباع سے رک جاؤ، یعنی اصول دین میں ظن کی اتباع نہیں کی جا سکتی، اس لیے خبر واحد اصول دین میں حجت نہیں ہے، اور خبر واحد کے ذریعے کوئی عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آگے مصنف یہ فرماتے ہیں کہ انصراف جو ہوتا ہے ان آیات کے اطلاقات کا، اور انصراف نہ بھی ہو تو جو متیقن ہے وہ خصوص وہ ظن ہے کہ جس کے اعتبار پر کوئی شارع کی طرف سے کوئی دلیل نہ آ جائے،
جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے تو پھر یہ ہے کہ تب جو ہے وہ یعنی کہ وہ مراد ہے، یعنی کہ جس کے اعتبار پر کوئی حجت، کوئی دلیل موجود نہ ہو، اگر فروع میں مراد لے بھی لیں تو ان آیات سے یہ مراد ہے۔ اس کے علاوہ مصنف سب سے بڑا جواب اس اشکال کا یہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ آیات رادعہ ہیں سیرت عقلائیہ سے، تو مصنف فرماتے ہیں کہ یہ دوری ہے، یہ علی وجہ دائر ہے، یہ رد آیات کا سیرت عقلائیہ سے یہ دوری ہے، اس سے دور لازمت ہے۔ دور اس لیے لازم آتا ہے کہ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے، مثلاً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہی سیرت، یہ آیات عموم رکھتی ہیں، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یعنی کوئی بھی ظن حق سے بے نیاز نہیں کرتا، لیکن یہی سیرت عقلائیہ اس آیت کے لیے مخصص بن سکتی ہے۔ مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ظن حق سے بے نیاز نہیں کر سکتا الا ھذا الظن، مگر یہ کہ سیرت عقلائیہ سے جو ظن حاصل ہوگا وہ حق سے بے نیاز کر سکے گا۔ تو لہذا یہ جو ہے نا سیرت عقلائیہ یہ مخصص بن سکتی ہے ان آیات کے لیے۔ اب جب مخصص بن سکتی ہے یا ان کے اطلاقات کے لیے مقیدہ بن سکتی ہے یہ سیرت عقلائیہ، تو اب یہ آیات سیرت کے لیے رادعہ سیرت سے رد تب کر سکتی ہیں کہ اگر یہ سیرت ان آیات کے لیے مخصص نہ ہو، اور سیرت ان آیات کے لیے مقیدہ نہ ہو، یعنی یہ اس پر موقوف ہو گیا، اور سیرت کا مخصص نہ ہونا یا مقیدہ نہ ہونا یہ موقوف ہے اس پر کہ آیات رادعہ نہ ہوں، کیونکہ آیات اگر رد کریں گی سیرت کو، سیرت عقلائیہ کو، تو سیرت کیسے پھر مخصص پھر نہیں بنے گی، یعنی تب نہیں بنے گی کہ آیات جو ہے نا وہ جب رادعہ ہوں گی۔ ہاں مخصص اس وقت، یعنی یہ اس کا یعنی سیرت کا مخصص نہ ہونا یا مقیدہ نہ ہونا یہ موقوف ہے اس پر کہ یعنی کہ آیات کے ذریعے جو ہے نا وہ سیرت سے رد پر موقوف ہے، یہ تب مخصص نہیں ہوں گی، یعنی کہ یہ عدم عموم یا عدم تقیید یہ موقوف ہے رد پر، کہ سیرت سے اگر رد ہو تو تب جو ہے نا وہ مخصص نہیں ہوں گی۔ تو لہذا یہ ایک دوسرے کے اوپر گوئے کہ موقوف ہے، یعنی رد ہونا موقوف ہے عدم تخصیص پر، تب جو ہے نا آیات رد ہو سکتی ہیں، اور عدم تخصیص یا عدم تقیید موقوف ہے رد پر، یعنی رد ہوگا تو پھر تب وہ ہے، اگر رد نہیں ہوگا تو پھر عدم تخصیص نہیں ہوگی، یعنی سیرت پھر مخصص بن سکتی ہے اگر رد نہیں ہوگا تو لہذا یہ ایک دوسرے کے اوپر، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دور لازم آ جائے گا۔ وَإِلَّا کیونکہ اگر یہ یعنی کہ ہم کہیں کہ یہ یعنی کہ سیرت اگر آیات یعنی کہ رادعہ نہیں ہے تو پھر یہ طبعاً پھر سیرت مخصص بن جائے گی ان آیات کے لیے، لہذا عدم تخصیص یا عدم تقیید یہ موقوف ہے کہ رد ہونا چاہیے، اور رد موقوف ہے کہ عدم تخصیص ہو تب رد ہوگا، تو لہذا یہ دور لازم آتا ہے۔ البتہ پھر مصنف خود اپنے اوپر ایک اشکال کرتے ہیں، مصنف فرماتے ہیں کہ ہاں اس کا جواب اگر کوئی شخص اسی جو ہے نا ردیف میں اگر کوئی جواب مثلاً دیا جا سکتا ہے اس کا، جس طرح ہم نے کہا ہے کہ یہ دور لازم آتا ہے اس سے کہ آیات اگر رادعہ ہوں سیرت کے لیے تو دور لازم آتا ہے، اس کا کوئی جواب یہ دے اسی ردیف میں اور کہے کہ سیرت کے ذریعے خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرنا یہ بھی دوری ہے، اس سے دور لازم آتا ہے، اس لیے کہ سیرت کے ذریعے اگر آپ خبر واحد کی حجیت کو ثابت کرتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سیرت پھر مخصص ہونی چاہیے، یعنی کہ ایسا ان آیات کے لیے مخصص ہو، تب جو ہے خبر روایت کی حجیت ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی مخصص بنے اور رد نہ ہو، ہاں آیات کے ذریعے رد نہ ہو، یعنی خبر سیرت کے ذریعے خبر روایت کی حجیت کا ثابت کرنا موقوف ہے کہ آیات رادیہ نہ ہوں سیرت کے لیے اور رد نہ ہو، اور یہ عدم رد موقوف ہے علی تخصیص بہا کہ سیرت آیات کے لیے مخصصہ ہو، کیونکہ اگر مخصصہ نہ ہو تو مثلا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور سیرت عقلائیہ اگر مخصص نہ ہو اور اس یعنی سیرت عقلائیہ سے حاصل ہونے والے ظن کو اگر آپ تخصیص نہ دیں تو پھر آیت جب عموم کے ذریعے دلالت کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سیرت عقلائیہ سے جو ظن حاصل ہوتا ہے اس سے بھی جو ہے نا وہ روک رہی ہے۔ یہ آیت جب اس سے روک رہی ہے تو اب سیرت کے ذریعے خبر روایت کی حجیت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ اس لیے یہ عدم رد موقوف ہے علی تخصیص بہا کہ آیات کی تخصیص ہونی چاہیے سیرت کے ذریعے، تب جو ہے نا یہ گویا کہ عدم رد ہوگا، تو لہذا یہ بھی علی وجہ دور ہے۔ ہوا اور یہ خود آگے تخصیص یہ موقوف ہے علی عدم رد بہا کہ آیات کے ذریعے سیرت سے رد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ اشکال وارد کرنے کے بعد مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آیات کا راد نہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ہم یہ کہیں کہ سیرت کے ذریعے خبر روایت کی حجیت کو ثابت کرنا یہ موقوف ہے کہ مثلا آیت ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یہ آیت یہ رادیہ نہ ہو سیرت سے، یہ اس پر موقوف یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ سیرت کے ذریعے خبر روایت کی حجیت کو ثابت کرنا یہ مطلق عدم رد پر موقوف ہے، یعنی واقعاً کوئی رد نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے نا یہ رادیہ نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ واقعاً کوئی رد نہیں ہونا چاہیے، اور وہ موجود ایسا رد کوئی موجود نہیں ہے مثلا جس میں واقعاً یہ کہا گیا ہو کہ السیرۃ العقلائیہ لیسا حجتاً، کوئی ایسا رد موجود نہیں ہے، یہ کسی معصوم نے سیرت سے یعنی کہ روکا ہو کسی اپنے دور میں، کوئی ایسا رد موجود نہیں۔ لہذا سیرت کے ذریعے خبر روایت کی حجیت کو ثابت کرنا وہ موقوف ہے کہ واقعاً رد نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اس طرف دور اس لیے لازم آ رہا تھا کہ جس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ یہ آیات جو ہے نا یہ اگر رادیہ ہیں تو یہ موقوف ہیں کہ سیرت ان کے لیے مخصص نہ ہو، تو وہ واقعاً کی بات ہو رہی ہے وہاں پر، یعنی کہ واقعاً مخصص نہ ہو تب جو ہے نا یہ آیات رادیہ بن سکتی ہیں، یعنی وہاں یہ گوئے کا فرق ہے، یہاں پر واقعاً رد یعنی کہ نہ ہو، یہ جو ہے نا وہ ہے کہ واقعاً اگر رد نہ ہو تو سیرت کے ذریعے آپ خبر روایت کی حجیت کو ثابت کر سکتے ہیں، اور واقعاً رد موجود نہیں ہے، لیکن وہاں پر واقعاً والی تفصیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ واقعاً آیات کے لیے کوئی ایسی تخصیص موجود نہ ہو، نہیں ہے، بلکہ یہی سیرت اگر مخصص بن جائے تو تب بھی جو ہے نا یہ آیات جو ہے نا وہ رادیہ نہیں ہوں گی، یعنی کہ وہ سیرت کے لیے رادیہ نہیں ہوں گی، لہذا وہاں پر واقعاً تخصیص کا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی واقعاً عدم تخصیص یا عدم تخصیص یا عدم تقیید پر موقوف ہو ان کا آیات کا راد ہونا، یہ اس پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہی ظاہراً یہی سیرت جو ہے نا ان کے لیے مخصص نہیں ہونی چاہیے، اس پر موقوف ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اس فرق کے ساتھ یہ اشکال بھی وارد نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہے سیرت عقلائیہ یہ حجت ہے، اور اس کے ذریعے خبر روایت کی حجیت ثابت ہو جاتی ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ان کو اگر آپ کہیں کہ یکفی فی الرد ہے، آپ نے کہا ہے کہ سیرت کسی نبی کی طرف سے یا کسی نبی کے وصی کی طرف سے کوئی رد نہیں آیا سیرت عقلائیہ پر، اگر آپ اشکال کریں کہ اس رد میں کافی ہے فی الآیات، اس رد میں کافی ہے آیات ناہیہ اور روایات جو مانع ہیں ان اتباع غیر علم کی اتباع سے جو روک رہی ہیں، وناہیک قولہ تعالی،
ناہیک یہ اسم فعل ہے اور اس کا معنی یہ ہے، یعنی فارسی میں کہا جاتا ہے کفایت میکنن تو راہ، یعنی آپ کے لیے یہی کافی ہے آیات اور روایات میں رد کے لیے یہی کافی ہے اللہ تعالیٰ کا قول ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور اللہ تعالیٰ کا قول ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ لہذا یہ آیات جب رد کر رہی ہیں، سیرت زن کی اتباع سے روک رہی ہیں، تو سیرت عقلائیہ سے جو زن حاصل ہوتا ہے اس سے بھی روک رہی ہیں۔ جب روک رہی ہیں تو سیرت عقلائیہ کے ذریعے خبر روایت کی حجیت ثابت نہیں ہو سکتی۔ قل تو مصنف فرماتے ہیں لا یکاد یکفی تلک الآیات فی ذالک، اس میں یہ آیات کافی نہیں ہیں، یعنی رد میں یہ آیات کافی نہیں۔ فَإِنَّهُ مُضَافٌ إِلَىٰ أَنَّهَا وَرَدَتْ إِرْشَادًا إِلَىٰ عَدَمِ کفایت الظن فی اصول الدین۔ ایک تو یہ ہے کہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہ آیات ایک حکم مولوی کو بیان نہیں کر رہی ہیں، بلکہ یہ ارشاد الی حکم العقل ہے، ایک حکم عقل کی طرف جو ہے نا یہ ارشاد کر رہی ہیں یہ آیات۔ وہ حکم عقل یہ ہے کہ کوئی بھی ایک ظن ہو جس وقت جس سے علم حاصل نہ ہو رہا ہو، ایک ظن ہو تو وہ ظن جو ہے نا وہ واقع سے بے نیاز نہیں کرتا ہے۔ یہ ایک عقلی حکم ہے کہ انسان اگر ظنون پر عمل کرنے شروع کر دے جگہ جگہ پر تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ لہذا یہ حکم عقل کی طرف ارشاد ہے، اور اس سے مراد ہے کہ اصول دین میں، چونکہ اصول دین کا مسئلہ اہم ترین مسئلہ ہے، لہذا اعتقادات میں آپ ظنون سے بچیں۔ والدین کی اسی وجہ سے جو ہے نا تقلید سے منع کیا گیا اصول دین میں، والدین کی تقلید سے، کبراء کی تقلید سے، اعتقادات میں جو ہے وہ ظن سے بچیں۔ وَلَوْ سُلِّمْ تسلیم کر بھی لیں کہ یہاں فروعات میں بھی یہ آیات کہہ رہی ہیں کہ ظن سے رکو، تو مصنف فرماتے ہیں فَإِنَّمَا الْمُتَيَّقَّنُ هُوَ خُصُوصُ الظَّنِّ، متیقن وہ خصوص ظن ہے کہ الذی لم یکن علی اعتبار حجت، ان کے اس کے اعتبار پر حجت قائم نہ ہو، یعنی جس ظن مثلا جیسے قیاس ہو گیا، استحسان ہو گیا، جس کے اعتبار پر کوئی حجت کوئی دلیل شارع کی طرف سے قائم نہ ہو، وہ ظن جو ہے نا اس سے روکا گیا ہے۔ لولا انہ المنصرف الیہ اطلاقها، یعنی اگر ہم انصراف کو قبول نہ بھی کریں، اولاً تو یہ ہے کہ انصراف ہوتا ہے اس ظن کی طرف کے جس کے اعتبار پر جو ہے نا وہ حجت قائم نہ ہو، یعنی ان آیات کا اسی ظن کی طرف انصراف ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ انصراف کو ہم قبول نہ بھی کریں اور ہم کہیں کہ نہیں ان کے اطلاقات کا انصراف نہیں ہو رہا، تو بھی جو ہے نا متیقن جو ہے پھر ہم قدر متیقن کو لیں گے، قدر متیقن یہی ہے۔ اس کے علاوہ ثالثاً جواب یہ ہے کہ لا یکاد یکون رد بہا الا علی وجہ دائر، اگر آپ مصر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں آیات کے ذریعے سیرت عقلائیہ سے رد ہو رہا ہے، تو مصنف فرماتے ہیں یہ دور ہی ہے، اس سے دور لازم آتے ہیں۔ وذالک، یہ اس طرح دور لازم آتا ہے کہ لأن رد بہا یتوقف علی عدم تخصیص عمومہا اور تقیید اطلاقہا، یہ رد آیات رادیہ تب ہو سکتی ہیں سیرت عقلائیہ سے، یہ موقوف ہے کہ عدم تخصیص عموم ہے، آیات کا جو عموم ہے یہ اس کو آپ تخصیص نہ دیں، آیات کا جو اطلاق ہے اس کو آپ تقیید نہ دیں بے سیرت، اسی سیرت کے ذریعے، سیرت عقلائیہ کے ذریعے۔ مثلا آپ یہ نہ کہیں کہ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا الا ھذا الظن الحاصل من السیرت العقلائیہ یغنی من الحق شیئا، لہذا یہاں پر سیرت کے ذریعے آپ اس کو تخصیص نہ دیں، علی اعتبار خبر ثقہ کے اعتبار پر۔ اگر آپ تخصیص دیں گے تو پھر گویا کہ جب آپ تخصیص دے رہے ہیں تو پھر رادیہ کیسے ہو گئی؟ واہ اور یہ عدم تخصیص یا عدم تقیید یتوقف موقوف ہے کہ علی رد عنہا بہا، کہ سیرت سے، یعنی تب یہ عدم تخصیص والی بات ہوگی، تب عدم تقیید والی بات ہوگی کہ اگر آیات کے ذریعے سیرت سے رد ہو جائے، رادیہ آیات ہوں سیرت سے، تب جو ہے نا وہ تخصیص، وگرنہ اگر رادیہ نہ ہو تو سیرت تو تخصیص کے لیے گوئے کہ جس طرح کہتے ہیں تلی ہوئی ہے، یعنی کہ سیرت تو جو ہے نا وہ تخصیص کر دے گی آیات کی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ
یہ عدم تخصیص موقوف ہے کہ آیات رادعہ نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِلَّا لَكَانَتْ مُخَصَّصَةً مُقَيَّدَةً لَهَا، وَإِلَّا وگرنہ یعنی کہ اگر آپ آیات رادعہ نہیں بنیں گی تو سیرت تو پھر تخصیص کر دے گی، اور سیرت جو ہے وہ تقیید کر دے گی۔ لا یقال، فرماتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا، علی ھذا، اس بنا پر کہ لا یکون اعتبار خبر ثقہ بالسیرہ اذن الا علی وجہ دائر، مثلا کوئی جواب میں یہ کہے کہ خبر روایت چلو یہ دور لازمت ہم مانتے ہیں، لیکن سیرت کے ذریعے خبر روایت کی حجیت کو ثابت کرنا یہ بھی دور ہی ہے، اس سے بھی دور لازمت ہے۔ فإن اعتبارہ بہا، کیونکہ سیرت کے ذریعے خبر روایت کا اعتبار کرنا فعلاً یتوقف علی عدم رد بہا، یہ موقوف ہے کہ سیرت سے آیات کے ذریعے رد نہ ہو، تب جو ہے نا آپ سیرت جب تنہا ہوگی تب اس کے ذریعے آپ خبر روایت کی حجیت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى تَخْصِيصِهَا بِهَا، جبکہ یہ موقوف ہے یعنی کہ عدم رد موقوف ہے علی تخصیصها بہا، کہ اگر آیات کو آپ تخصیص دیں سیرت کے ذریعے تب جو ہے نا وہ گوئے کہ عدم رد ہوگا، یہ اس پر موقوف ہے۔ وَهُوَ يَتَوَقَّفُ عَلَى، اور یہ تخصیص موقوف ہے علی عدم رد بہا، کہ آیات کے ذریعے جو ہے نا وہ سیرت سے رد نہیں ہونا چاہیے، لہذا عدم رد موقوف ہو گیا عدم رد پر، تو لہذا بات وہاں پر پلٹ کر آ گئی، تو یہ اس سے بھی دور لازم آ رہا ہے۔ فینو یقال، مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جواب میں کہا جائے گا انما یکفی فی حجیت بہا، خبر واحد کی حجیت میں بہا اس سیرت کے ذریعے یہی کافی ہے، عدم و ثبوت رد عنہا، کہ سیرت سے واقعاً کوئی رد ثابت نہ ہو، لعدم نہوذ ما یصلح لردها، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو سیرت سے رد کی صلاحیت رکھتی ہو، کوئی کسی معصوم نے نہیں روکا، کوئی ایسی واضح متواتر کوئی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی ایسا مقابل میں عقلائی عمل موجود نہیں ہے، لہذا سیرت سے رد پر کوئی ایسی جو ہے نا وہ واقعاً کوئی ایسا ارادہ موجود نہیں ہے، یہی بات کافی ہے، یہ سیرت آیات کے لیے مخصص بنے گی اور اس سیرت کے ذریعے خبر روایت کی حجیت کو ہم ثابت کریں گے۔ کما یکفی فی تخصیص آبیا، جیسا کہ سیرت کی آیات کے ذریعے یعنی آیات کے لیے تخصیص میں بھی یہی بات کافی ہے، یعنی واقعاً کوئی رد نہ ہو تو یہی بات کافی ہے، نہ یہ ہے کہ یہی آیات جو ہے نا وہ رد نہ ہو، اس پر موقوف نہیں ہے، یعنی خارج از آیات کوئی رد موجود نہ ہو تو یہی سیرت مخصص بن جائے گی آیات کے لیے۔ کما لا یکفی، ضرورت ان ما جرات علیہ السیر المستمر فی مقام الاطاعت والمعصیہ، کہتے ہیں کہ یہ بات شاہد ہے اس پر کہ ما جرات علیہ السیر، جہاں پر بھی سیرت مستمرہ ہوتی ہے مقام اطاعت اور معصیت میں، وفی استحقاق العقوبت بالمخالفت، حکم شرعی کی مخالفت کرنے کا پر استحقاق عقوبت میں، وعدم استحقاق اعمال موافقت، یا اطاعت اور موافقت کی صورت میں استحقاق مصوبت میں، ولو فی صورت المخالفت، اگرچہ وہ حکم واقع کے مخالف ہی ہو جائے اتفاقاً، تو کہتے ہیں یکون عقلاً فی شرع متبعاً، تو عقلاً شرع میں یہ بات متبع ہے، ما لم ینحص دلیل علی المنع عن اتباع فی شرعیات، جب تک شریعت میں اس کی اتباع سے من پر کوئی خاص دلیل قائم نہ ہو جائے، تو اگر اس طرح جو ہے نا یہ سیرت گوئے کہ مستمر ہے، تو جس طرح یہ سیرت مستمر ہے تو یہی سیرت اسی کے ذریعے خبر روایت کی حجیت کو ثابت کیا جا سکتا ہے وہاں پر بھی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد، یہ ہمارا مادہ امتحانی کا جو ہے وہ آخری درس تھا، انشاءاللہ یہ اب ہم جو ہے نا مادہ امتحانی یہ ختم ہو گیا ہے، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بلا مولانا شیخ اصغر مورانی صاحب کا کہ انہوں نے زحمت کی اور اس کام کے لیے انہوں نے دعوت دی اور بلایا، اور خاص طور پہ وہ اس سلسلے میں کوشاں ہیں، بہت سارے اور بھی طلاب ان کے دروس کو آگے طلباء تک پہنچانے میں، ان کے مختلف جہات سے جو دروس ہیں طلباء کی کہ اس حوالے سے انتہائی کوشاں ہیں، خدا ان کی اس زحمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آگے ان کو جو ہے نا مزید محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مادہ امتحانی ہمارا انشاءاللہ ختم ہو گئے، اور پھر بعد میں انشاءاللہ توفیق ہوئی تو اور ہم درس شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔